نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک وہ ہے تلاوت قرآن پاک کے احکام۔ تلاوت قرآن سے متعلق کچھ احکامات وہ انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ ابتداً سوالات کی صورت میں بیان کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے باقاعدہ ان سوالات اور جوابات کی طرف، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسی مزاج گرامی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ علی کل حال۔ تلاوت کلام پاک یہ ایک مسلمان کا ایک انداز ہونا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت یہ مطلوب بھی ہے، اور شریعت نے اس کی بہت زیادہ، قرآن پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی بہت تلقین بھی فرمائی ہے، ترغیبات اور فضیلتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک یہ قول بھی ہے، جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کا قرآن سے تعلق کتنا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے عمل کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو میں چاہوں گا ابتداً کچھ آپ تلاوت کلام پاک کے حوالے سے جو بالخصوص شرعی مسائل، طہارت یا اس کے کچھ آداب کے حوالے سے کچھ آپ یہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور قرآن کریم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے سب مسلمانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اب سب نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کے بھی اعتبار سے اور ہدایت کے اعتبار سے بھی ایک مسلمان کو نہ صرف قرآن کریم سے محبت کرنی چاہیے، بلکہ اس کی تعظیم و تکریم کے ساتھ ساتھ شوق اور محبت کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے کلام سے بھی جو ہے وہ لطف حاصل کرتا ہے، انسیت حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم تو وہ پاک کلام ہے کہ جس نے کئی غیر مسلموں کو فقط اپنے کلام سے، یعنی قرآن کریم نے اپنے الفاظ سے گویا کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کر دیا۔ ہمیں سیرت کے اندر تاریخ میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے فقط کچھ اور ان سے گفتگو نہیں ہوئی، کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی دعوت دین ان کو نہ دی گئی، انہوں نے تلاوت قرآن کریم سنی اور سن کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو اس کلام پاک میں ایسی چاشنی ہے،
اس کلام پاک در حقیقت خود جو ہے وہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، تو یقیناً ہر مسلمان کو تلاوت قرآن کریم کو اپنا روزمرہ کا معمول بنا لینا چاہیے، چاہے تھوڑا پڑھیں چاہے زیادہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، کہ جس گھر کے اندر قرآن نہیں ہوتا اس گھر کو جو ہے وہ ویران مکان کی مثل جو ہے وہ قرار دیا گیا، قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کو بطور برکت کے لیے گھروں میں یا دکانوں میں رکھ تو دیتے ہیں، جزدان میں غلاف میں لپیٹ کر، لیکن پڑھنے کے عادی عموماً نہیں ہوتے۔ یقیناً اس کا گھر میں رکھنا بھی جو ہے وہ باعث برکت ہے، لیکن پڑھنا اور زیادہ جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ اب جو لوگ تلاوت قرآن کریم کرتے بھی ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے جو آداب ہیں ان کا خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھ کر تلاوت کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کو بے وضو یا غسل فرض ہو تو چھونا ہی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے پاک لوگ ہی چھوئیں، تو لہٰذا جو پاک نہیں ہے، وضو نہیں ہے، اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب فی زمانہ جو ہے وہ ڈیجیٹل قرآن کریم ڈیجیٹل شیپ میں یا ڈیجیٹل جو ہے وہ موبائل صورت کے میں، اندر، موبائل کے اندر ہے، ہے، آئی پیڈ میں ہے، یا اور دیگر جو ہے وہ مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہیں، ویب سائٹس پر ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہتر اور احتیاط کا تقاضا اس معاملے میں یہی ہے کہ جو اسکرین پر حروف قرآن کریم کے ظاہر ہو رہے ہیں اسے بھی بغیر وضو نہ چھوئیں، باوضو ہی چھوئیں۔ اور قرآن کریم کی جب تلاوت کرنی ہے تو آداب کے اندر یہ بیان کیا کہ اب بندہ باوضو ہو، صاف ستھرا بھی ہو، یعنی جسم پر بھی کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہو، اور اچھا لباس پہن کر قبلہ رو ہو کر جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کرے۔ اور اگر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کسی سونے والے کی نیند میں خلل واقع کرے گی، یا کسی نمازی کی نماز میں خلل واقع کرے گی، یا اور بعض لوگ دوسرے کاموں میں مصروف نہیں ہیں، تو آواز بلند قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، کہ جہاں تک آواز جائے گی انشاءاللہ وہاں تک جو ہے وہ اس کی نزول رحمت جو ہے وہ ہوگا، برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہاں جہاں پر کوئی سو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، وہاں پھر آہستہ آواز میں، لیکن آہستہ میں بھی اتنی آہستہ کہ اپنے کان خود سن سکیں۔ جہاں بھی پڑھنے کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ کتاب پڑھنے کے بھی عادی ہوتے ہیں اور وہ آنکھوں سے جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، زبان سے جو ہے وہ تلفظ ادا نہیں کرتے، یا زبان سے بھی کر رہے ہیں لیکن اتنی وائز نہیں ہے کہ ان کے اپنے کان خود سن سکے۔ تو جو تلاوت قرآن کریم ہے جہاں بھی پڑھنے کی بات شریعت مطہرہ میں کی جاتی ہے وہاں اتنی بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو تو آپ کے اپنے کان اپنی آواز جو ہے وہ سن سکیں، تو پھر وہ پڑھنا شمار کیا جائے گا۔ یہ اب چونکہ جدید دور کی طرف لوگ جا رہے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ سفر میں ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور وہ پھر موبائل پر یا ٹیبلٹ وغیرہ پر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس بات کا خیال بھی جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ بھی ناپاک نہ ہو۔ صحیح، کہ اب جو ہے وہ کیونکہ فرق پڑ جاتا ہے نا، بعض لوگ جب پہلے پورا قرآن کریم جو ہے وہ اٹھاتے تھے تو اب اس اعتبار سے تعظیم تکریم کے اعتبار سے بہت سارے لوگ خیال کرتے تھے، لیکن اب جب کہ موبائل میں آ گیا تو اب مثال کے طور پہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور اب جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ کر رہے ہیں یا کوئی سورت جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو اب عمومی طور پہ دیکھا جائے تو کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بستر جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے بچوں کے پیشاب کی وجہ سے یا اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، تو اب یہ شخص اسی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے ہرگز درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے اوپر کوئی صاف پاک بیڈ شیٹ وغیرہ جو ہے وہ بچھ گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اب اس کے اوپر تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو خاص طور پہ جو لوگ بستر پر رات کو سوتے وقت کے کچھ وظائف پڑھتے ہیں، کچھ صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، تو انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جہاں وہ بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو وہ جگہ پاک ہو۔ لیٹ کر پڑھنے میں جو بیٹھ کے تو پڑھ یہ اچھا اس طرح لیٹنے کا ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو عام طور پہ تو لوگ وظیفے وغیرہ یا درود پاک وہ پڑھتے ہیں، جی لیٹ کر پڑھ لیتے ہیں، تو قرآن کی بھی ایسی گنجائش یا اجازت ہے کہ قرآن پاک بھی لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، قرآن کریم بھی لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر وہی کہ ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ادب اس کا یہ ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی وظائف اور دعا اور درود کے اندر بھی یہی کرنا چاہیے کہ پاؤں موڑ کر جو ہے وہ پڑھیں،
ٹھیک ہے، پاؤں پھیلا کر پڑھنا یہ جو ہے وہ ادب کے خلاف ہے، تو لہٰذا پاؤں جو ہے وہ موڑ کر جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جو ہم نے بیان کیا کہ جس جگہ پر آپ لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے پاک اور اس ہونی طرح چاہیے۔ اسی طرح سفر کے اندر آپ جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن راستے میں کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ بدبو کے بھپکے اڑ رہے ہیں، نجس ناپاک جو ہے وہ جگہ ہے، تو وہاں بھی تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ اس وقت کے لیے موقوف کر دینی چاہیے۔ یا آپ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے جو ہے جوتوں کے اندر نجاست لگی ہوئی ہے، تو بھی اس حال کے اندر تلاوت قرآن کریم نہ کریں، یا جو ہے وہ آپ جوتوں کو اپنے پیروں سے جو ہے وہ جدا کر دیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کے آداب کا خیال بھی جو ہے وہ رکھنا ہے، دونوں ہی چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بعض لوگ بسا اوقات آداب کی وجہ سے ڈر ہی آتے ہیں اور وہ تلاوت قرآن کریم ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ وہم میں پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات جیسے نماز کے حوالے سے بھی نا، تو اب کہیں نماز تو ان کو ہر وقت یہی لگتا ہے شاید کپڑے پاک نہیں ہیں، کپڑے میرے صاف نہیں ہیں، میں نے اس کا کوئی اہتمام، یعنی وہ ایک عادت بنی ہوئی ہے بعض کی ایسی ہے کہ وہ بس جمعہ ایک نماز پڑھنی ہے تو وہ اسی طرف صاف ستھرے پہنے اور آ کے نماز پڑھ لی۔ اب عام بیچ میں کسی نے ان کو کہا کہ آؤ بھی نماز پڑھو تو وہ یہی عذر بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہ تلاوت کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، بیڈ کا معاملہ ہے، گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، یہ ہیں، تو یہاں پر بھی ایسے کیا وہم ہمیں پالنے ہیں یا ہمیں کوئی یقینی کیفیت پتہ ہو کہ ناپاکی ہے؟ دیکھیے، وہم وسوسے کی بنیاد کے اوپر تو جو ہے وہ آپ کسی بھی چیز کو ناپاک جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے شوز کی بات کی، چپل کی بات کی، سلیپر کی بات کی، تو اب اگر اس میں نجاست آپ کو پتہ ہے، آپ کسی ایسی جگہ سے آئے ہیں کہ وہ ناپاک ہیں، تو ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ اسے جدا کریں لازمی طور پہ۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بس میں لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان کے جوتے ناپاک ہونا یقینی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ جوتے اتارنا ان کے لیے مشکل ہے، تو ٹھیک ہے، قرآن کریم جو ہے وہ اس حال میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاک جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ تو ناپاکی کا جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک آپ ناپاک نہیں کہہ سمجھے، سکتے کسی بھی ٹھیک ہے۔ چیز کو۔ تو بہرحال جب نیت یہ ہوگی کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ پاک کلام سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ خود ہی راہیں بن جائیں گی۔ دیکھیں، وہی افراد جو اس طرح کے آزار نماز کے لیے یا تلاوت قرآن کریم کے لیے بیان کرتے ہیں، اگر رزق میں برکت کا کوئی وظیفہ ان کو دیا جائے جی، تو وہ بڑی پابندی سے جو ہے وہ اس کو صحیح جو ہے بات وہ پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی ناغہ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو جب آپ رزق میں برکت کے وظیفے کے لیے جو ہے وہ سارے اہتمام جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور وہاں پر آپ ایکسکیوز یا آزار بیان نہیں کرتے، تو پھر نماز تو فرض ہے اور سب سے بڑا وظیفہ قرآن کریم ہے اور نماز ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو دیگر وظیفوں سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور نماز کے بارے میں تو بہرحال آپ نے نماز کی گفتگو کر دی کہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر تو مقبول ہی نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی انسان کو نہیں پہنچتا جب تک کہ انسان جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا نہ کرے۔ تو نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے، ہاں اس کے ساتھ پھر مزید وظائف کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بکثرت یہ دیکھا اور سنا گیا ہے کہ جب کوئی وظائف کی بات آتی ہے تو، اور ویسے بھی ہم اگر اپنے شجرے کے بھی جی اوراد دیکھیں تو نماز کے بعد کے کئی ایسے ہیں اوراد و وظائف، اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ نماز ظاہر ہے وہ جی اس کی فرض ہے، تلقین لازمی فرماتے ہیں۔ بلکہ کئی اور آپ کا یہ اگر جملہ بھی وظائف بڑا میں دیکھیں تو وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو اجازتیں ان وظائف کو پڑھنے کی ہیں بشرطے کہ یہ شخص باجماعت نماز جو ہے وہ پڑھے، تو وہ اجازت ہی اس شرط پر دیتے ہیں کہ باجماعت نماز پھر ہی وہ پڑھیں گے مؤثر ہوں تو گے۔ ہی وہ مؤثر ہوں گے، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک کے حوالے سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے اور کافی بیان مسائل جو ہے وہ ایک خلاصتاً وہ یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ آپ کی کالز بھی ہیں، ان کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ یہاں تھوڑا سا ایک دو اور باتیں آئی۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یا سنتے ہیں قرآن پاک، اب جب قرآن پاک ہم سن رہے ہیں تو بیچ میں کچھ ایسی آیات مبارکہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، تو ایک عادت ہوتی ہے، تو اس دوران درود پاک پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جیسے آیت مبارکہ ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت مبارکہ ہے۔ اچھا، سورہ فتح میں وہ ڈائریکٹ آیت مبارکہ میں محمد الرسول اللہ، یہ آیت مبارکہ آتی ہے،
اور بھی کسی مقامات پر. تو اس انداز سے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی محمد قرآن میں آئے گا تو اس وقت درود کا کیا حکم ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ویسے عام زندگی کے اندر ہم کبھی بھی سنتے ہیں تو فوراً درود پاک پڑھ لینا چاہیے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو اب درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ اب نہ پڑھا بھی نہیں جائے گا، درمیان میں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاں، تلاوت جب آپ کی مکمل ہو گئی اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور یہ پڑھنا افضل اور بہتر ہے، واجب یہ بھی نہیں ہے. صحیح. اہل سنت جو ہے وہ اور کہ نام نامی سن کر جو ہے وہ انگوٹھے جو ہے وہ چومتے ہیں حضور کی محبت کے اندر. تو حضور کی محبت میں انگوٹھے چومنا بالکل جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ محبت کے ساتھ جو ہے وہ مستحب ہے. لیکن جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت جب نام نامی آئے گا تو نہ ہی درود پاک پڑھیں گے اور نہ ہی انگوٹھے چومیں گے. کہ اس وقت بھی انگوٹھے چومنے سے علماء نے منع کیا ہے. کہ توجہ خاص طور پہ جب آپ دیکھیں کہ ختم شریف ہوتا ہے، فاتحہ ہوتی ہے، اس میں یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، تو کئی لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھتے ہیں یا انگوٹھے جو ہے وہ چوم رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ سارے افراد وہ فاتحہ خوانی کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو جب کوئی شخص جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم سننے کے لیے حاضر ہو تو اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ کان لگا کر توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سنیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کر جو ہے وہ سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو پتہ چلا کہ تلاوت قرآن کریم چاہے وہ ختم کے وقت ہو رہی ہو یا ویسے ہو رہی ہو، جو سننے کے لیے حاضر ہو ان پر سننا واجب ہے. تو اب سننے کو چھوڑ کر اگر وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے یا انگوٹھا جو ہے وہ چومنا شروع کر دیں گے تو سننے میں خلل واقع ہوگا، جو کہ سننا واجب ہے. تو لہٰذا اس وقت نہ ہی آپ انگوٹھے چومیں اور نہ ہی جو ہے وہ آپ اس وقت جو ہے وہ درود شریف پڑھیں. ہاں، درود شریف جب تلاوت مکمل ختم ہو گئی تو اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان چیزوں کے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور آپ کی کالز بھی، آپ کے سوالات بھی ہمارے پروگرام میں ان کو بھی شامل کرنا ہے. میسیج کے ذریعے بھی یہ کافی مسائل پوچھے جا رہے ہیں. ایک میسیج یہ بھی ہے، چلیں بے وضو قرآن پاک زبانی طور پر پڑھنے میں. جی، قرآن کریم جو ہے وہ بے وضو شخص جو ہے وہ زبانی پڑھ سکتا ہے. کہ قرآن کریم کو چھونا بغیر وضو جو ہے وہ منع ہے، لیکن تلاوت اس کی زبانی کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن اگر کوئی بے غسل شخص ہے کہ اس کے اوپر غسل فرض ہے تو پھر وہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کچھ سوالات شامل کرتے ہیں. جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں اور وضو نہیں کر سکتا، تو بہت تکلیف ہے اور وضو نہیں کر سکتا. اگر تھوڑا بہت کسی سے کرانے کے آسرے میں رہتا ہوں تو پھر نماز چلی جاتی ہے. بیڈ پر ہیں اور وضو کا ان کو پرابلم ہے کہ وضو نہیں کر سکتے. اب عام طور پر جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں یا گھروں میں جن کی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو مختلف ان کی صورتیں جو سوالات کی صورت میں ہمیں دارالتاء میں موصول ہوتی ہیں، فون کالز آتی ہیں. بعض اوقات گھر میں کوئی ہوتا ہے، بعض اوقات گھر میں کوئی نہیں ہوتا جو ان کو وضو کروائے. تو کیا صورت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سائل محترم کو شفا عطا فرمائے، صحت و تندرستی جو ہے وہ انہیں عطا فرمائے کہ اپنے دیگر معمولات زندگی بھی اور نماز اور دیگر عبادات بھی جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا کرنے کے بغیر کسی کے سہارے کے قابل ہو سکیں. دیکھیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ وضو خود نہیں کر سکتا، بیمار ہے، تکلیف دہ ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ شخص اتنا مالدار ہے کہ وہ کسی شخص کو جو ہے وہ اجرت پر اجیر رکھ سکتا ہے، ملازم رکھ سکتا ہے کہ وہ اس کے یہ سارے معاملات کرے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اجیر رکھے جو اس کو باقاعدہ وضو اور ان سارے معاملات کا جو ہے وہ عمل کرائے. اور اگر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قادر نہیں ہے مالی اعتبار سے، یا قادر ہے لیکن اسے کوئی بندہ ہی جو ہے وہ نہیں مل رہا، تو پھر بہرحال اس صورت میں حتی الامکان جب کوئی شخص موجود ہے دوسرا کہ وہ اس کو جو ہے وہ کرا سکتا ہے تو اسی کے ذریعے سے وضو جو ہے وہ کرے گا. اور جب وضو اس کا
نہیں ہے اور کوئی اس وقت کروانے والا بھی نہیں ہے اور کروانے والے کا انتظار کرے گا تو اب اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر اب اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو لہٰذا اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے قریب جو ہے وہ کوئی مٹی کا کوئی پتھر رکھ لیں یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ پیالہ رکھ لیں، لیکن یہ پیالے کے اوپر تو پالش ہوئی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ کو کوڑا پیالہ جو ہے وہ رکھنا ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی بھی پلیٹ مٹی کی جو اس پہ پالش نہ ہوئی ہوئی ہو، تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ مسح اس کے اوپر جو ہے وہ کر لیں، اور پھر جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے وہ چہرے کا مسح جو ہے وہ کریں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کریں، یوں آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ تیمم کی نیت سے کریں گے تو پھر آپ اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں۔ تو نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، وضو پر قادر نہیں ہے تو پھر تیمم کی باری آتی ہے تو تیمم کریں، لیکن نماز بہرحال جو ہے وہ اپنی قضا نہ ہونے دیں۔ اچھا، وضو تو کروانے میں بس اوقات یہ جو آپ نے کہا کہ کوئی اور کروا دے یا اس طرح کی کیفیت، بعض کا تو وضو ہی نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی پانی نہیں پہنچنا مریض کو، اب چاہے وہ آنکھوں کے آپریشن ہو، بعض کا کچھ اور ہے، تو اب وہ وضو ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، تو ایسوں کو بھی تیمم پھر وہ کریں؟ جی بالکل، جب پانی پہنچ نہیں سکتا، پہنچانا نقصان دہ ہوگا، تو بالکل اس صورت کے اندر بھی جو ہے اگر یعنی اس طرح کے مکمل تمام اعضاء وضو کے اوپر ہی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا، اگر یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کا فقط چہرے کا مسئلہ ہے کہ آنکھ کا آپریشن ہوا ہوا ہے، چہرے پر پانی جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے، بقیہ اعضاء وضو دھو سکتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ چہرے کا مسح جو ہے وہ کر لیں گے اور بقیہ اعضاء وضو دھوئیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ احکام شرع ہیں، اور شریعت جہاں گنجائش بھی دیتی ہے اور رخصتیں بھی ہیں، وضو اگر ممکن نہیں ہے تو اب وہ تیمم کی طرف ہیں، تیمم کر لیں، پھر اس کی بھی آسان صورت گھر میں کوئی ایسی مٹی کی پلیٹ یا کوئی بھی ایسی مٹی کی جن سے کوئی چیز رکھ لیتا ہے اس سے کرتا ہے۔ تیمم کے لیے بھی اگر اچھا تیمم کا بھی پچھلے دن ایک سوال آیا تو کہ بھائی اب تیمم بھی خود نہیں کر سکتے، کوئی اور کروا دے تیمم کے لیے، تو ظاہر ہے تیمم اگر خود نہیں کر سکتے تو دوسرا تیمم بھی کرا سکتا ہے، نیت اس کو کرنی ہوگی کہ جس کا تیمم ہو رہا ہے۔ تو شریعت نے ہمارے ماشاءاللہ اس طرح کے بہت سے احکامات وہ واضح کر کے بیان فرمائے، ان کو اسی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، اور اس کے اوپر اس طور پر عمل کریں کہ یہ ہماری شریعت کے احکامات ہیں، ان احکامات کی قدر بھی کریں اور اس انداز سے اس پر عمل کریں۔ بعض بڑے لاپرواہ جنہیں کہیں کہ وہ بے باکی پر اتر آتے ہیں، یعنی ایک تو عمل نہیں، اور اوپر یہ ہے کہ شریعت کے مسائل اور احکامات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کے ایسے کمنٹس یا ایسی گفتگو آ جاتی ہے کہ جو ہرگز شریعت کو پسند نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو ایسی خطرناک وہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے جب شرعی مسائل کی گفتگو ہو یا اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر ہمیں اچھی بات ہی کہنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جو دین پر اعتراض ہو، اللہ یا اس کے رسول پر اعتراض والی صورت بن رہی ہو۔ اللہ ہمیں درست طریقے سے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، بعض لوگ جو دکانوں پہ گھروں پہ جاتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں تو کچھ پیسوں کا بھی تقاضا کرتے ہیں، تو یہ پیسے دینا کیا ان کے لیے جائز ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد عطا فرمائیں۔ بڑا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ لوگوں میں تقریباً اس کا جو ہے وہ ہے معاملہ۔ جی، قرآن کی تلاوت پر اجرت، دو طرح کے مسئلے ہیں، ایک ہے قرآن سکھانے پر اجرت اور ایک قرآن کی تلاوت پر اجرت۔ قرآن پڑھنے تو جی ہاں، کہ بس آنا انہوں نے اور برکت کے لیے پڑھنا ہے، سکھانا نہیں یہاں کسی کو مقصود۔ تو میں چاہوں گا دونوں میں، تاکہ سمجھنے والوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو۔ جی، قرآن کریم جو ہے وہ گھروں پر بھی جو ہے وہ پڑھوایا جاتا ہے، خاص طور پر انتقال کے بعد 40 دن جو ہے وہ کسی نہ کسی قاری صاحب کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ یوں ہی قبر پر مرحوم کی اپنے والدین، یہ قبر پر لوگ اس نیت سے کسی قاری صاحب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بھئی 40 دن تک یہاں پر آ کے روزانہ ایک پارہ تلاوت کریں گے، اور یوں ہی بعض دکان والے اپنی دکانوں پر صبح جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگاتے ہیں۔ یہ کئی صورتیں جو ہے وہ یوں ہی ختم کی صورت میں بھی ہوتا ہے کہ جناب پوری قرآن خوانی کروانی ہے، اس کے پیسے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ اور پھر بعض جگہوں پر پیسہ نہیں، پیسے کے مقابلے میں کچھ اور اموال جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور عبادت پر اجرت یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی نیک کام ہے تو اس کے اوپر اجرت لینا اصلاً جائز نہیں ہے، لہٰذا تلاوت قرآن کریم کی اجرت لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، اور اس صورت کے اندر جو اس نے پڑھا اسے اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔
تو آپ نے تو برکت کے لیے جو ہے وہ اس کو بلایا تھا، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بلایا تھا. جب جو اس نے پڑھا اس پر اسے ثواب ہی نہیں تو پھر برکت کہاں سے ہوگی اور آپ کے والدین کو ثواب کون سا ایصال ہوگا؟ تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. البتہ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم نے کہا کہ نیک کام پر جو ہے وہ اجرت نہیں ہو سکتی، تو ہو سکتا ہے بعضوں کے ذہن میں آئے کہ قاری صاحبان پڑھاتے بھی ہیں، اس کی فیس بھی لیتے ہیں، امام صاحب جو ہے وہ امامت بھی کرتے ہیں، اس کی تنخواہ بھی جو ہے وہ لیتے ہیں. دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ عبادات کے اوپر اجارہ جائز نہیں ہے. البتہ بعض وہ عبادات کہ اگر ان پر اجارہ نہ کیا جاتا تو وہ ان کی وجہ سے دین کے معاملات میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا کہ لوگ اس ڈیوٹی کے اوپر آتے نہیں فری آف کاسٹ، مفت کے اندر وہ کام سر انجام نہیں دیتے، اور آہستہ آہستہ ہوتا یہ کہ دین کا وہ کام جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف اور چلا وہ جاتا. کام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جی. دین کے بنیادی چیزیں دین کی بنیادی چیزیں، قرآن کریم سیکھنا یا سکھانا. ٹھیک ہے. تو اب قرآن کریم اگر جو ہے وہ سکھانے والے قاریوں کو، مدارس والوں کو اگر جو ہے وہ فیس یا تنخواہ وہ قاریوں کو نہیں دیں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ قاری پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، سارے جو ہے وہ اپنے اپنے کام کاج میں لگ جائیں گے. جب پڑھانے والے نہیں ہوں گے تو اگلی نسل جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم سے محروم ہو جائے گی. یوں ہی نماز ہے کہ اگر امام صاحب کوئی باقاعدہ مقرر نہیں ہوں گے تو کئی جگہوں پر جو ہے وہ نماز با جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ ہوگی. ایک آدھ نماز میں اگر نہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے نمازیوں کو کہ اب کیا کرنا ہے. بلکہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے سفر کی بعض مساجد ہوتی ہیں، راستے میں آتی ہیں، وہاں پہ امام اگر مقرر نہیں ہوتے تو پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ میں سے کوئی ہے جو ہے وہ پڑھا دے. پھر بسا اوقات کوئی ایسا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا پڑھانا جائز نہیں ہوتا یا اس کی پڑھی ہوئی نماز دہرانی ہوتی ہے. تو اس لیے بعض عبادات پر ضرورتاً علماء نے اجارے کی اجازت دی ہے، جس کے اندر یہ نماز پڑھانا یعنی امامت اور تعلیم قرآن سکھانے پر اجارہ یہ جائز ہے. لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر آپ اجرت نہ دیں تو مسئلہ ہوگا، کیونکہ فرق زیادہ سے زیادہ یہ پڑھنا ہے کہ بھئی پورا قرآن کریم کوئی آپ کی اگر دکان میں یا والد صاحب کے لیے ایصال ثواب نہیں کر رہا تو آپ خود بھی تو تھوڑا سا قرآن کریم پڑھ کے والد صاحب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. 1 گھنٹہ اگر انہوں نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ 1 پارہ پڑھنا ہے تو آپ خود ہی 1 گھنٹہ بیٹھ کر جو ہے سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے رہیے بار بار، تو کئی جو ہے وہ قرآن کریم کا ثواب جو ہے وہ یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے کہ ایصال ثواب والد صاحب کو کرنا ہے، اپنے مرحوم کو کرنا ہے، پڑھانا کسی اور سے. اصل میں بہت ساری چیزوں میں لوگ بس اس طرف جاتے ہیں کہ جناب یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے اور بس پیسے دے کے یہ کام جو ہے وہ ہو جائے. اس طرح دنیا کے بہت سارے کام کے گاڑی ہے تو ہم ڈرائیور کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ چلائے، کوئی اور چیز ہے تو جیسے بچوں کی تربیت ہمارے ذمہ ہے وہ ہم نے اسکول کے حوالے جو ہے وہ کر دی یا مدرسے کے حوالے کر دی. تو اور بہت ساری چیزیں جو در حقیقت ہماری ذمہ داری ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہٹیاں، اور پھر ان سب چیزوں کے لیے جو پیسہ چاہیے تو اس کے لیے ہم خود کسی اور کے ملازم بن جاتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. نظام دیکھیں کہ ہم پہلے جو ہے وہ اپنے سے کام دور کر کے دوسروں کو ملازم بنا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ہم خود کسی اور کے جو ہے وہ اللہ نے ہر ایک کے ملازم بن جاتے ہیں. تو بہرحال جو عبادات ہیں وہ عبادات آپ پر ہی لازم ہیں. آپ نماز کسی اور سے نہیں پڑھوا سکتے پیسے دے کے، آپ جناب روزہ کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے جو ہے وہ پیسے دے کے، آپ کو ہی رکھنا ہوگا. اسی طرح تلاوت قرآن کریم پر آپ کو ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو ہی جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کرنی ہوگی. ہاں کوئی دوسرا بغیر کسی معاوضے کے عوض کے آپ کو پڑھ کر آپ کو ایصال ثواب کر دے، آپ کے والد صاحب کے لیے دے دے، وہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال والد صاحب کو بھی پتہ چلے کہ یار اتنے سارے قرآن کریم مجھے بھیجے گئے ہیں ایصال ثواب میں اور اس میں سے ایک بھی سورت میرے بیٹے نے کوئی نہیں پڑھی، تو انہوں بھی یقیناً دکھ تو ہوگا کہ یار اس کو جو ہے وہ اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ یہ کر لیتا. ہاں بعض چیزیں ہیں کہ جن میں پیسے کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے، صدقہ کرنا. صحیح. تو وہاں صدقہ آپ اپنے مال سے والدین کے لیے کریں، تو وہاں پہ آپ نے غریبوں کی مدد کی اور اس کا جو ثواب آپ کو ملا وہ آپ نے جو ہے والد مرحوم کو ایصال ثواب کر لیا. تو بالکل یہ کیا جا سکتا ہے. آپ نے والد صاحب کے لیے مسجد تعمیر کروا دی، مدرسہ تعمیر کروا دیا، یہ بالکل آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو تلاوت کی بات ہم کر رہے ہیں تو یا نماز کی بات ہے، والد صاحب کی نمازیں ہیں، یا جناب جو ہے وہ روزے ہیں، والد صاحب بیمار ہیں تو اب آپ بولیں کوئی اور روزے رکھ لیں، نہیں کوئی اور روزے نہیں، والد صاحب کو ہی رکھنے ہوں گے. ہاں بعض صورتوں کے اندر جہاں شیخ فانی کی صورت ہوگی، فدیہ بنے گا، تو وہ ایک الگ جو ہے وہ صورت ہے، یا انتقال کے بعد مرحوم کے نماز و روزوں کا فدیہ، وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال تلاوت قرآن کریم آپ کو اپنی دکان میں اگر کرنی ہے یا کروانی ہے تو آپ خود کیجئے، بغیر کسی پیسوں کے جو ہے وہ کیجئے.
اس کے اوپر کسی قسم کا بھی آپ پیسوں کا لین دین کسی کے ساتھ کرتے ہیں، بس اوقات یہ کہ ہم نے طے نہیں کیا جناب، لیکن انڈرسٹوڈ طور پر ہے کہ وہ قاری صاحب کیوں جو ہے وہ آپ کی دکان پہ روزانہ صبح آ کے 15 منٹ جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں، تو قاری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیں گے، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے قاری صاحب کو، ورنہ قاری صاحب جو ہے وہ آئیں گے نہیں، یہی والد کی قبر پر یا گھر پر ہے، تو لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ثواب کے بجائے، برکت کے بجائے الٹا گناہ اور نحوست جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لینے والی بات ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت برکت کے لیے خود کریں، والدین کو ایصال ثواب کے لیے بھی خود کریں، اگر کسی سے کروائیں بھی تو واضح طور پہ منع کر دیں کہ اس کا کوئی بھی عوض نہیں دیا جائے گا، معاوضہ اس کا کچھ بھی جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، نہ پیسوں کی صورت میں، نہ کپڑوں کی صورت میں، نہ مٹھائی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ آئیں گے نہیں۔ جی تو اچھا، اس اس کا طرح میں یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے یہ ہے تو ایک عالمگیر مسئلہ نہ کہیں تو چلو اس سے ملتا جلتا تو ہوگا کہ عام طور پہ پاک و ہند کے ہر اندر تو جو ہے وہ ہے تقریباً، بیرون ملک بھی بس اوقات یہ کہ پڑھنے پڑھانے والے جب کوئی انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ یار ابا آپ ایسا کر لو، تو شریعت اس کا کوئی حل کہ اب ایک آدمی روزانہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اس کی دکان پر آئے، یا وہ چل کر قبرستان چاہے وہ جاتا ہے وہاں جا کے تلاوت کرتا ہے، تو کوئی اس کی وقت کے ساتھ ایسی کوئی اجارے والی کیفیت؟ دیکھیں اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم نے پہلے تو یہی بات کی کہ بھئی آپ خود ہی تلاوت کریں، لیکن کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تلاوت کرنے ہی نہیں آتی، کہ وہ والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے بھی ہیں تو انہیں تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی اور شخص کسی اور شخص سے جو ہے وہ پڑھواتے ہیں تو وہ بغیر پیسوں کے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ راضی نہیں ہے کہ بھئی وہ اپنا ایک وقت مخصوص کر کے آپ کے پاس ہے، تو پھر شرعی اعتبار سے اس کا ہیلہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ گھنٹہ آدھے گھنٹے کی اپنا جو ہے وہ ملازم رکھ لیا جائے کہ اس آدھے گھنٹے میں آپ ہمارے ملازم ہیں اور ہم آپ سے آپ کے منصب کے مطابق کوئی بھی کام جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات نہ کی جائے کہ آپ سے تلاوت قرآن کریم کروائیں گے ہم، تو یہ کہ بس آپ ہمارے اس وقت میں ملازم ہیں، جس طرح ایک عام ملازم جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اس وقت میں ہم آپ سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں، یہ اجارہ کر لیں اور اس کے ہم آپ کو مہینے کے یا پر ڈے کے اتنے پیسے دیں گے، ٹھیک ہے، یہ فکس کرنا ضروری ہے۔ تو اب وہ ایک ملازم ہو گیا، اب اس کے بعد اس وقت اجارہ میں آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ میرے والد کی قبر پہ جا کے تلاوت کر دیا کریں یا میری دکان پہ آ کے تلاوت کر دیا کریں، تو یہ جائز ہوگا کہ در حقیقت یہاں پر اجارہ تلاوت قرآن کریم پر نہیں ہوا، بلکہ اجارہ جو ہے وہ اس مخصوص وقت کا اس شخص کے حوالے کر دینے پر، اس کے سپرد کر دینے پر جو ہے وہ ہوا ہے، وقت کا اجارہ ہوا، تو یہ جائز ہے۔ اگر قرآن کریم پر اجارہ کریں گے تو بہرحال وہ ناجائز ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک حل اس کا سامنے آ گیا کہ وقت کا آپ ان کے ساتھ کچھ معاہدہ کر لیں اور اس کے اوپر آپ اجرت دے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ذمہ یہ کام لگا دیں کہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہ پڑھ لیں اور اس کا تلاوت جو ہے وہ کریں۔ جی مزید سوالات؟ قرآن خوانی میں چند لوگ آہستہ آواز سے اور ایک دو بلند آواز سے قرآن پڑھیں تو کیا یہ درست ہے؟ قرآن خوانی بھی پورا ایک ٹاپک ہے کفیل بھائی، اور اس کے بھی اپنے جو ہے وہ اس طرح کے کئی مسائل سامنے آتے ہیں۔ جی تو چلیں ایک مسئلہ تو یہ کریں، اس کے بعد پھر دیگر بھی اس کے اگر ڈسکس کریں گے۔ قرآن کریم قرآن خوانی کا اہتمام جو ہے وہ اب تو تقریباً آپ سمجھیں کہ پہلے کافی زیادہ ہوا کرتا تھا، اب فقط میت کے موقع پر ہی نظر آتا ہے، ورنہ پہلے تو ویسے بھی قرآن خوانی کے لیے میت کے بھی اور دوسرا ساتھ ساتھ نئے مکان کی دکان یا مکان پر جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن خوانی کروانا بالکل جائز ہے اور قرآن خوانی میں تلاوت بھی جو ہے وہ کی جائے گی، جبکہ بلا معاوضہ جو ہے وہ یہ معاملہ ہو۔ ہاں یہ مسئلہ جو آتا ہے کہ جناب 4-10 لوگ تیز آواز سے جو ہے بلند تلاوت کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اب اس وقت جو افراد وہاں پر سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان پر اس کو سننا جو ہے وہ واجب ہے۔ اب جب سارے ہی ایک جو ہے وہ کمرے میں بیٹھ کر بلند آواز سے پڑھیں گے تو کون کس کو جو ہے وہ سنے گا، تو وہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا قرآن خوانی میں تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آواز اتنی بلند نہ ہو کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے یا دوسروں تک جو ہے وہ پہنچے۔ ہر ایک اتنی آہستہ آواز میں تلاوت کرے کہ بس اس کے اپنے کان جو ہے وہ
خود سن رہے ہوں. بسا اوقات بچے ہوتے ہیں مدرسے کے جنہیں قرآن خوانی کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ مقابلے میں بسا اوقات تیز آواز جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں یا اسپیڈ میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مدرسے کے منتظمین پر بھی لازم ہے کہ اگر وہ بچوں کو قرآن خوانی کے لیے لے کر جاتے ہیں، دیکھیں وہ تو نابالغ بچے عموماً ہوتے ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن ان کو مسائل سکھانا، آداب قرآن بتانا یہ منتظمین پر لازم ہے. تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ پہلے ان بچوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ قرآن کریم کس طرح جو ہے وہ پڑھنا ہے، کتنی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر آپ کوئی پارے یا بعض صفحات چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کیا گناہ کی صورت ہو سکتی ہے. یہ ساری باتیں ان کو بتانا اور سکھانا ضروری ہے، اور پھر وہاں پر کوئی باقاعدہ نگران بھی ہو جو کہ بچوں کو ان آداب کے حوالے سے نگرانی بھی کرے کہ بچے اس کے مطابق ہی قرآن خوانی کر رہے ہوں. ماشاءاللہ. اچھا یہ تو قرآن خوانی کے، تو مدرسے میں بھی تو بچے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جی مدرسے کے اندر جو ہے وہ بلند آواز سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہاں پر علماء نے تکرار کی وجہ سے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ وہاں پر بچے جو ہے وہ ضرورتاً گویا کہ جو ہے وہ وہاں پر اجازت ہے کہ بچے وہاں پر تکرار کرتے ہیں، اور تکرار میں آواز جو ہے وہ بلند یعنی حفظ کرنا مقصود ہے، سبق یاد کرنا، سبق یاد کرنا جو ہے وہ مقصود ہے. وہاں پر جو ہے وہ کسی اور کو سنانا جو ہے وہ مقصود نہیں بھی ہوتا. یہ بھی وجہ ہے، اور ضرورتاً بھی اس کی اجازت، اور خاص تلاوت مقصود اس وقت اس طور پر نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو بلند آواز سے سبق یاد کرنے کے لیے دو چار اگر جیسے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تو وہ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے خاموشی وہ نہیں آئے گی. الحمدللہ مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ کا آپ ہی بتائیں گے، تو نظام یہی ہے اسٹک وغیرہ کے بغیر؟ جی بالکل الحمدللہ امیر علیہ سنت کی طرف سے بھی سخت ہدایت ہے، اور اوورال دعوت اسلامی کے اندر بھی مارنے کی جو ہے وہ اجازت بچوں کو نہیں ہے. ان کو جو ہے وہ احسن انداز میں جو ہے وہ سمجھا کر پڑھانے کا ہی جو ہے وہ ان کا نظام بنایا ہوا ہے. مارنے کی ہرگز کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، نہ ہاتھ سے اور نہ ہی جو ہے وہ اسٹک سے. ماشاءاللہ. اچھا کچھ میسیجز ہیں، میں چاہوں گا کہ مختصراً بھلے ہو جائیں اور ہم کافی یہ سوالات ان کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جائیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹی وی پر دیکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت یا وظیفہ ہم کر سکتے ہیں؟ ٹی وی پر بھی تلاوت چل رہی ہے اور یہ ساتھ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت اگر چل رہی ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اس وقت جب کہ ٹی وی ہی دیکھ رہے ہیں، مقصد آپ کا تلاوت قرآن کریم ہی سننا ہے، تو پھر اسی طرف ہی توجہ جو ہے وہ رکھی جائے، اس وقت کسی اور کام میں مشغول نہ ہوا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارا ٹی وی پر ایک پروگرام جو ہے نا وہ مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے بھی ہے، بچوں کو پڑھانے کا. ظاہر ہے گھروں میں کوئی بڑے بھی ہیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ خاص پڑھایا ہی دوپہر جو 3 بجے ہمارا شروع ہوتے ہیں، قاری صاحب باقاعدہ پڑھاتے ہیں سورہ پاک اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ. تو اب یہ جو پڑھنے پڑھانے کا سیکھنے کا عمل ہے، اب وہ تو ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ پڑھا رہے ہیں، وہ تلفظ دہرائی کے لیے جو ہے وہ بتا رہے ہیں، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ایک اور ہے کہ قرآن پاک اصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے، ساتھ یہ بھی کیا فرض وغیرہ زکوٰۃ یا اس طرح کی چیزوں کی ادائیگی کی وہ بھی اصال ثواب مرحومین کو؟ جی ہر نیک کام کا ثواب جو ہے وہ آپ ایصال کر سکتے ہیں، ایصال ثواب جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو بالکل آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب چیزیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کا طریقہ تو سمپل یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ یا اللہ جو پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنے رحمت کے خزانوں میں سے اس کا بیش بہا اجر عطا فرما. پھر اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیجئے. آپ کے وسیلے جلیل سے ثواب تمام انبیاء کرام، مرسلین، اصحاب کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، کل مؤمن، کل مؤمنات، کل مسلمین، کل مسلمات، اور بالخصوص جو بھی آپ نے اپنے مرحوم کو بھیجنا ہے، بالخصوص میرے والد کو یا میری والدہ یہی کو. تو نہیں آتا یہ جتنے نام آپ نے کیے ہیں، اصل میں پریشانی یہی ہوتی ہے نا کہ جو سب کو ترتیب نہیں آ رہی ہوتی. جی عام جو ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ ہے تو یہ اب اس میں بسا کا تو ترتیب نہیں آتی. کہ مجھے کئی نے پوچھا کہ یار وہ کبھی میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، بعد میں مسجد میں سنتے ہیں تو وہ یہ تھا. تو اب دل کی نیت اس میں کیفی دل کی نیت بھی کافی ہے. فقط یوں بھی کہہ دیا کہ اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے والد مرحوم کو ایصال کرتا ہوں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ڈائریکٹ فقط یہ کہہ دیا والد کو یا والدہ کو اس کا ثواب میں نے جو ہے وہ ایصال کیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو طریقہ بیان کیا ہے اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ.
دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، تو اس کے اندر یہ 2-4 لائنیں ہیں، تو ایک مرتبہ یاد کر لیں تو میرے خیال سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آگے پیچھے کبھی ترتیب ہو جائے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. وہ رسالے سے رہنمائی لے لی جائے تو اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ کچھ آپ نے قرآن خوانی کی باتیں کی ہیں، تو بہت سے کھانے کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں. تو وہی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، تو اب ان کو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کھلانا ہوتا ہے. تو کیا اس کی کیفیت ہونی چاہیے؟ یہ بھی یہی ہے کہ دیکھیں کھلانا ہوتا ہے، وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کھلائیں گے نہیں تو آئیں گے نہیں وہ. تو یہاں بھی یہ در حقیقت انڈرسٹوڈ طور پر قرآن خوانی کی اجرت ہی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ہوتی ہے، چاہے کھانا ہو، چاہے وہ مٹھائی ہو یا کچھ بھی ہو. تو اس کا حل یہ ہے کہ اولاً تو دیکھیں یہ ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات قاری صاحبان کو بٹھانا ضروری ہے کہ بیٹا ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں ثواب کے لیے. ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی معاوضہ اس پر نہیں لیں گے، مٹھائی بھی جو ہے وہ نہیں لیں گے، سب کچھ نہیں لیں گے. اور یہی ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کو اس کا ثواب عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ ثواب اس بندے کے گھر میں یا اس کے مرحومین کو پیش کرتے ہیں تو انہیں بھی فائدہ پہنچے گا. تو ایک تو بچوں کا یہ ذہن بنانا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اجرت نہ بھی ہو لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ بچے آ کر پڑھ کے چلے گئے اور میں نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے واضح طور پر ان کو کہہ دیں قاری صاحب کو، یا قاری صاحب کو پتہ ہے سامنے والے کھلاتے ہیں تو قاری صاحب ہی پہلے کہہ دیں کہ دیکھیں ہم آئیں گے قرآن خوانی کی تلاوت کریں گے، قرآن خوانی کریں گے، اس کے بدلے میں ہم آپ سے نہ مٹھائی لیں گے، نہ پیسے لیں گے، نہ ہی کوئی اور کھانا وانا کھائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. ہمارے مدارس المدینہ میں اس طرح کی کوئی اہتمام ہے، منع کیا جاتا ہے. تو یہ مکمل انہیں واضح کر دیں. اب واضح کرنے کے بعد چاہے قاری صاحب نے منع کر دیا، چاہے جو گھر والا ہے صاحب خانہ اس نے یہ بات منع کر دی کہ بھئی میں کچھ آپ کو دوں گا نہیں، نہ کھلاؤں گا، نہ مٹھائی دوں گا، کچھ بھی نہیں. اچھا. اب اس کے بعد منع کرنے کے بعد اب اگر اس نے انتظام کر دیا تو وہ ٹھیک ہے، وہ کھانا جو ہے وہ جائز ہے، اس کے اندر حرج نہیں ہے. کہ یہ در حقیقت جب واضح طور پہ منع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اجرت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اجرت سے وہ ہٹ گیا. اب اس کے بعد میں دعوت ہے، تحفہ ہے، تو وہ جائز ہے. کچھ اور بھی اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں. بعض اوقات کہیں خاص کوئی جگہ 11ویں شریف ہی ہے، 12ویں شریف کی نیاز ہی ہے، اور اس طرح بعض کیا برسی کی ہے، اور وہ صرف ان بچوں کے لیے نہیں بلکہ اوورال ایصال ثواب کا جو ایک کھانا ہوتا ہے، اس طرح کے اہتمام ہوتے ہیں. جی اس کے اندر بھی جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ قرآن کریم کی اجرت نہیں ہے. بھئی مثال کے طور پہ جو ہے وہ 11ویں شریف کسی کیا ہونی ہے، جی ہاں، اور اس سے پہلے کے چند اسٹیپس ہیں کہ بھئی قرآن خوانی ہوگی، پھر نعت خوانی ہوگی، پھر ختم ہوگا، پھر کچھ ہوگا، پھر اس کے بعد بیان ہوگا، پھر آخر میں پوری جو محفل ہوئی اس کے جتنے بھی سب شرکا ہیں سب کو جو ہے وہ انہوں نے لنگر جو ہے وہ لنگر عام ہے وہ. تو اب اس صورت کے اندر وہ لنگر عام کے اندر ہی اگر جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے بھی شامل ہو گئے یا نعت خواں بھی شامل ہو گئے یا اور دیگر افراد بھی، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی اجرت نہیں ہے، نیاز یا اس کے بدلے میں نہیں دیا جا رہا، فقط انہی کو نہیں دیا جا رہا. اجرت جب بنے گی جبکہ فقط انہی کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہو. جب عام لنگر ہے تو وہ سب کے لیے ہی ہے، تو اس کے اندر یہ بھی شریک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. منظر کے ناظرین، بہت سے احکامات قرآن سے متعلق وہ ہم نے یہاں پر بیان کیے، سننے کی سعادت حاصل کی ہے. تلاوت کلام پاک کی فضیلت کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ بھی ہے، تلاوت کی فضیلت، وہ بھی آپ حاصل کیجئے اور اس کو بھی پڑھیے. اس میں بھی کچھ احکامات بیان کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز. قرآن بھی پڑھتے جائیں گے نا. دیکھیں قرآن کو خوبصورت انداز میں، یہ تو حدیثوں میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اپنی آوازوں کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ یعنی قرآن پاک کو پڑھیں. قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. ساتھ آواز کی بھی خوبصورتی، آواز میں بھی حسن پیدا کرنا، یہ چیزیں ہمیں اس کا شوق پیدا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں قاری تو نہیں بننے جا رہا، میں نے امامت نہیں کرنی، میں تو بزنس کر رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، میں کچھ اور کاروبار کر رہا ہوں، میرا اسے نہیں. قرآن کا تعلق تو ہم سب سے ہے. قرآن نور ہے اور یہ سب مومنوں کا اس میں اسے یہ حصہ دیا گیا کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اچھے انداز سے کریں اور سیکھیں اور سکھائیں. قرآن پاک کو سیکھنا یہ بھی عبادت، سکھانا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو باوضو چھونا بھی عبادت، یہ سارے ثواب ہی ثواب ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی یہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پہلے کے لوگ بزرگان دین وہ اگر کسی شخص کے بارے میں سنتے تھے کہ اسے 40 دن ہو گئے قرآن ختم نہیں کیا، تو وہ بڑے
حیرت والے انداز سے ہو سکے یہ 40 دن میں اس نے قرآن، حالانکہ بعض تو روزانہ پڑھنے والے بھی ہیں، 3 دن میں پڑھنے والے بھی ہیں، 7 دن میں بھی پڑھنے والے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ ہر شب جمعہ کو قرآن شروع فرماتے تھے اور پھر آئندہ جمعہ تک یعنی 7 دنوں میں آپ قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو اپنے یہ انداز ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے کہ پچھلے کتنے دن گزر چکے ہیں، میں کتنا تلاوت کلام پاک کر چکا ہوں۔ اگر نہیں کیا تو آج سے ہی نیت کیجئے، چاہے آپ 1 رکوع پڑھ لیں، 3 آیتیں ہی پڑھ لیں، اور اب تو صراط الجنان ہے آپ کے پاس، تفسیر ہے وہ ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ مدنی انعام بھی ہمارا ایک پورا ہوگا، ساتھ ساتھ قرآن کا علم بھی ملے گا، قرآن کا فہم بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہے، آمین بجاہ نبی۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جی